ٹریل بلیزر کے عنوان سے ناندیڑ میں سہ روزہ یوتھ ٹرانسفارمیشن اور لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام کا کامیاب انعقاد کیا گیا۔ ناندیڑ شہر کے برج خلیفہ بینکٹ ہال میں ٹریل بلیزر کے عنوان سے سہ روزہ یوتھ ٹرانسفارمیشن اور لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام کا کامیاب انعقاد کیا گیا، جس میں حیدرآباد سے معروف ٹرینر و اسکالر عبد المجیب خان اور نامور عالم دین مولانا ابو حسان پوترک فلاحی کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ اس ورکشاپ میں ناندیڑ کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں طلباء، طالبات کے ساتھ ساتھ اساتذہ اکرام نے بھی شرکت کی۔ پروگرام کے دوران عبد المجیب خان نے اپنی علمی قابلیت کی بنیاد پر زندگی کے حقیقی مقصد، دنیا و آخرت کی کامیابی کا تصور، انسانی زندگی میں آنے والے مسائل اور ان کے قرآنی و سائنسی بنیادوں پر حل جیسے اہم موضوعات پر قیمتی رہنمائی فراہم کی۔ انہوں نے شیطان و نفس کے بہکاوے سے بچنے کے قرآنی طریقوں، حسد، جلن، کینہ اور منفی سوچ کے مضر اثرات اور عملی طور پر ان سے نجات کے مؤثر طریقوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انسانی زندگی کے مختلف مراحل، پیدائش سے موت تک پیش آنے والے چیلنجز اور کامیاب زندگی گزارنے کے فارمولے بھی مدلل انداز میں بیان کیے۔ ورکشاپ میں تقاریر کے علاوہ گروپ ڈسکشن، ساتھ ہی اسائنمنٹ دے کر بھی شرکاء کی تربیت کی گئی۔ اسی طرح شرکاء کو اپنے نظریات کے اظہار کا موقع بھی دیا گیا اور ان کے سوالات کے تسلی بخش جوابات بھی فراہم کیے گئے۔ شخصیت کے ارتقاء کے موضوع پر تمام شرکاء کو تحریری مواد بھی فراہم کیا گیا تاکہ وہ مستقبل میں ان نکات سے استفادہ کر سکے۔ پروگرام کو شرکاء نے انتہائی مفید اور مؤثر قرار دیتے ہوئے اس کے انعقاد پر منتظمین کا شکریہ ادا کیا۔ پروگرام کو کامیاب بنانے میں ٹریل بلیزر ٹیم کے ساتھی مولانا سراخہ ندوی، سعد اللہ صاحب اور ناندیڑ شہر کے ایڈوکیٹ محمد اشفاق صاحب، سماجی کارکن محمد صدیق بھائی اور ایم اے جلیل صاحب نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا پروگرام تھا جس میں شریک شرکاء نے اپنے تاثرات ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس ورکشاپ میں شریک ہو کر انہیں زندگی گزارنے کے صحیح طریقے کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی۔ مقصد زندگی کیا ہے، انسان کی زندگی میں آنے والی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے کا صحیح قرآنی طریقہ معلوم ہوا، بندگی اور اس کے تقاضوں کے بارے میں معلومات ملی۔ مجموعی طور پر یہ تاثر سامنے آیا کہ یہ ایک نہایت کارآمد ورکشاپ رہا جس میں شریک ہو کر 3 دنوں تک بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملا اور آئندہ بھی اسی طرح کے پروگراموں کے انعقاد کو وقت کی اہم ضرورت بتایا گیا۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ جو ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، کتنی مجھے تسلی ملی ہے ناندیڑ میں ورکشاپ کر کے۔ ناندیڑ کے نوجوان ایک سے ایک ٹیلنٹ رکھنے والے نوجوان، میری تہہ دل سے ان سب کے لیے دعا نکلتی ہے کہ اللہ ان کو پوری ہندوستان میں اور عالم میں، انسانیت میں ایک بہترین کامیابی کی مثال بنائے۔ اس محنت سے جو ہم لوگوں نے سبق سیکھے ہیں، اس محنت سے انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے کامیابی کا راستہ تلاشنا، حاصل کرنا اور اس پہ جم جانا، یہ ہم لوگوں نے 3 دن تک محنت کی اور اتنی بہترین طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچوں نے یہ کانسیپٹس کو، جو ایک طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ کمپلیکس کانسیپٹس ہیں، اس کو جس آسانی سے اس کو سمجھا اور جیسے جیسے سوال ہم سے پوچھے گئے اور جو ایکسپلینیشنز کے نتیجے میں جو ہم کو تسلی بخش جواب ملے، اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناندیڑ از فل آف ٹیلنٹ۔ انشاءاللہ تعالی ناندیڑ روشن ستارہ بنے گا ہندوستان میں، یہ بچے اس کے لیے کافی ہیں انشاءاللہ۔ نوجوانوں کے لیے جو میرا میسج ہے لاسٹ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بے شمار عطا کیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو تلاشیں اور اس کو نکھاریں، اس پر محنت کریں، اور محنت کے نتیجے میں جب وہ ہم کو حاصل ہو جائے، ہماری طاقتیں نکھر کے ہمارے سامنے آ جائیں، پھر اس کا استعمال کریں اپنے آپ کو بنانے میں، اپنے گھر کو بنانے میں، اپنے اہل و عیال کو مضبوط بنانے میں اور پورے معاشرے کو مضبوط بنانے میں اپنے آپ کو خرچ کریں۔ اللہ نے ہم کو خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو مالک کے دی ہوئے نعمتوں کو مالک کا سمجھتا ہے اور مالک کے بتائے ہوئے راستے پہ
پہ خرچ کرتا ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے. تو اپنے صلاحیتوں کو، اپنے طاقتوں کو، اپنے ٹیلنٹس کو اللہ کے لیے خرچ کرنے والے بنیے، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے شہروں میں اور اپنے ملک میں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے روشنی پیدا ہوگی، عافیت پیدا ہوگی، خیر پیدا ہوگا اور اس کے نتیجے میں پھر بہت اچھائی دنیا بھر میں پھیلے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ ہم جلد ہی وہاں پہ یہاں واپس لوٹنے والے ہیں. اس کے لیے ہم لوٹیں گے. اور اس کے علاوہ پھر اور بھی کیونکہ ناندیڑ میں ہم لوگوں نے ایک ایسا ذمہ دار ماحول پایا ہے کہ یہاں کے جو ایکٹیو لوگ ہیں، سوشلی ایکٹیو کانشیس لوگ ہیں، یہ سب مل کے چاہتے ہیں کہ یہاں کے نوجوانوں کو اس طرح سے تیار کیا جائے کہ یہ عالم بھر میں مثالی نوجوان بن سکیں. جہاں پہ ایسا جذبہ ہے وہاں ہم بار بار جلد سے جلد لوٹیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected Abdul Mujib Khan sir, admins, teachers and my beloved students, a very purposeful and transformative evening to one and all present here. These 3 days have truly been remarkable for us, as the workshop was organized for the youth, but the teachers and we all have become part of it. And I really would like to say that whatever sir has taught, it has enriched to each and every member of this workshop. As respected speaker Abdul Mujib sir talked about the cocoon, so we have been in the cocoon for 3 days with our state of consciousness. Whatever our lacunas were there or whatever our abilities were there, now after 3 days we feel that we have increased our state of consciousness, our abilities have been increased, our belief in Almighty Allah, that also increased. A few things we are not going to forget, and I would like to suggest to my teachers also that they should use, like the welcome back sir said, just to attract the students toward the lesson, we can say to the students, welcome back. Ayman also said that she will use this one. And for the students, I would like to say that you just stay constant, believe in yourself, believing in Almighty Allah, that is the strength. Again, one more time, I would like to thankful to Abdul Mujib sir for increasing our state of consciousness. Thank you very much. मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला की कि उसने मुझे इतनी अच्छी महफ़िल में बैठने का मौका दिया, और मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी वर्कशॉप यहाँ पर ली, और ये दरख्वास्त है कि ये वर्कशॉप का सिलसिला हमेशा जारी रखे नांदेड़ में. और इस वर्कशॉप से हमें ये सीखने को मिला है कि जो हमारे दिलों पर और हमारे दिमाग पर जो दुनिया की ख्वाहिशों की, नफ्स की जो धूल जम गई थी, वो काफ़ी हद तक साफ़ हो गई है. इस तरह के और वर्कशॉप अगर हम करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे ईमान को तरोताज़ा रहने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने नांदेड़ में इस तरह की वर्कशॉप का इनेकाद किया, और इस सिलसिले को जारी रखिए प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है हमारी. थैंक यू सो मच मुझे बोलने का मौका देने के लिए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. माय नेम इज़ मोहम्मद सरोज इर्तिज़ा मोहम्मद अलीम. मैं बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ अब्दुल मुजीब खान सर का, जिन्होंने ये वर्कशॉप लिया. इस वर्कशॉप से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली. हम जो चीज़ें नहीं जानते थे, हम इस वर्कशॉप से हमें मालूम हुई. इस वर्कशॉप से बहुत कुछ सीखा हमने. एकदम ट्रेल ब्लेज़र वाली फीलिंग आ रही है. थैंक यू. रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये मौका अता फ़रमाया कि मैं इस जैसे किसी सेशन को, यानी कि इस वर्कशॉप को अटेंड कर सकूँ.
اس کے بعد میں سر کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ جس انداز میں اور جس طریقے سے انہوں نے زندگی کی ایک نئی حقیقت میرے سامنے کھول کے رکھ دی ہے، میں سر کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اس ورکشاپ کے ذریعے سے الحمدللہ مجھے کئی ساری چیزیں سیکھنے کو ملی. میرے کئی سارے سوال جو تھے وہ الحمدللہ سر کے ذریعے کلیئر ہوئے ہیں، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس ناندیڑ ہمارے شہر کے اندر ایسی اور کئی ساری ورکشاپس ہو، اور میں سر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بار بار ہمارے شہر میں وزٹ کریں اور ورکشاپس لیں. ایٹ دی اینڈ میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ دس واز مائی فرسٹ اینڈ دی بیسٹ ایکسپیرینس آف مائی لائف. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر مجیب خان سر کا، جنہوں نے اس کو ورکشاپ کو ہم اپنے یوتھ کے اندر میں کیسے ٹرانسفارم کر سکتے ہیں، کیسے چینج لا سکتے ہیں، اس کے بارے میں سوچا اور اس کے بارے میں ہر جگہ پہ کیمپ چلا رہے ہیں. اور ان کے ساتھ جتنے بھی ساتھی کام کر رہے ہیں میں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں. اس کے بعد میں یہاں پہ آنے کے پہلے ہماری لائف ٹوٹلی چینج تھی، اور ہمارے جو تھنکنگس تھے جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا بہت الگ تھے. ہمیں دین کی معلومات تو تھی لیکن جتنی ہمیں معلومات ہونی چاہیے تھی اتنی بھی نہیں تھی. اور اس کے بعد میں ہم کہیں پر بھی اسٹیج پر جانے کے لیے، اپنی رائے ریپرزینٹ کرنے کے لیے دوسروں کے سامنے ہم کانفیڈنٹ نہیں تھے. ہمارے اندر کانفیڈنٹ بالکل زیرو تھا. لیکن یہاں پہ آنے کے بعد الحمدللہ کانفیڈنٹ بھی ہے، اور ہمیں کس طریقے سے ہماری زندگی میں چینج لانا چاہیے، کس طریقے سے بیہیویئر اپنا کیسا ہونا چاہیے دوسروں کے ساتھ، یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملا. تو میں شکر ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آگے جتنے بھی ورکشاپ ہوں گے اس کو میں اٹینڈ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ ایسے ورکشاپ اور ہوتے رہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی اور ترقی عطا فرمائے. میں سب سے پہلے سعد بھائی اور سراقہ بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے اکیڈمی میں آ کے اس ورکشاپ کا بتائے، اور عبد المجیب خان سر کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بہت ساری نالج دی. اور سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو خود کو جانا کہ میں کیا تھا. ابھی دھیرے دھیرے چینج انشاءاللہ چینج آئے گا، اور آگے بھی میں ایسے ورکشاپ اٹینڈ کروں گا انشاءاللہ. ہم یہ ورکشاپ پہلی بار کر رہے ہیں، پہلی بار کی ہے. ہمیں بہت اچھا لگا، بہت زیادہ نالج ملی، اور ہم میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ آ رہا ہے، اور اس پہ ہم بہت زیادہ عمل کریں گے انشاءاللہ. ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے، ہمیں بہت کچھ سیکھا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پہ عمل بھی کریں گے. اور ویلکم بیک جو سر نے سکھایا انشاءاللہ وہ بھی کبھی نہیں بھولیں گے. ہم 5 وقت کی پابندی کریں گے، اور ہم چاہتے، ہمارا تو من ہی نہیں کر رہا، ہم چاہتے اور زیادہ ورکشاپ ہوتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم فرام اقرا انٹرنیشنل اسکول اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو عبد المجیب خان سر فار دس ورکشاپ, because before that workshop I thought that I know so many things, but after that workshop I understand I don't know single thing also, even trust on Allah, the peoples who are they, which type of, but thankful to sir who given guidance, and inshallah we will follow, and I also follow the guidance of Abdul Mujib Khan sir. I will thank to Dr. Abdul Mujib sir to encouraging, to leading and to guiding us. Before this transformation workshop, I was a very arrogant, egoistic and angry person, but now onwards I will try to control my ego, at least sometimes. Other than this, Iqra, which means پڑھو سمجھ ایسے جیسے سمجھ میں آئے. قرآن کو صرف اس لیے نہیں کہ نیکی مل رہی ہے, بلکہ اس لیے کہ اٹ از گائیڈنس بک سینڈ بائی گاڈ اللہ. آئی ول ٹرائی ٹو چینج مائی لائف آفٹر دس اینڈ ٹو سپورٹ اینڈ ٹو اسپریڈ اسلام ایٹ لیسٹ ون ٹائم. تھینک یو. سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں گے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ورک شاپ میں شامل ہونے کا موقع دیا. یہاں پہ الگ الگ لوگوں سے انٹروڈکشن کرایا, اور بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے عبد المجیب صاحب کا کہ ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. یہاں پہ ہم نے جو فرسٹ سب سے اچھی چیز سیکھی وہ ہے چینج یور لینس اینڈ چینج یور وے آف تھنکنگ, دین
آپ کی لائف کو چینج کر سکیں گے، کیونکہ ہماری شروعات ہی سوچنے سے ہوتی ہے. ہم جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے سوچیں گے تو پھر وہی ہم چوائس کریں گے، وہی ہم عمل کریں گے، وہی ہم بولیں گے، دیکھیں گے، سنیں گے. تو ہم نے یہاں پہ سب سے بڑی چیز یہ سیکھے کہ ہم ہر شعبے میں اور ہر طرح سے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ، فار ایگزامپل ہم نے یہ سیکھے کہ اگر ہم کچھ سوچ رہے کسی کے بارے میں تو وہ پازیٹیو سوچیں. پھر ہم اگر پازیٹیو سوچیں گے تو پھر ہم نگیٹو تھنکنگ سے زیادہ تر بچ سکیں گے. تو پھر یہ ناممکن ہے کہ ہم کسی چیز کو دیکھیں، دن بھر سنیں، بولیں، سوچیں، وہی خیالات، نظریات بتائے ہوئے طریقے سے ہم سوچیں، تو یہ ناممکن ہے کہ ہم اس پہ فالو اپ نہیں کر سکیں گے. اور دوسری چیز ہم نے یہ سیکھے کہ دا پین از اے رحمت. فار ایگزامپل ہم یہاں آئے تو ہمارے سوچنے کا نظریہ بدلا. ہم اگر پہلے نماز پڑھتے تھے تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے پڑھتے تھے یا تو دوسرے ثواب کے لیے پڑھتے تھے، تو ایک طریقے کا بوجھ لگتا تھا. لیکن پھر ہم نے بعد میں سوچے کہ اس سے اللہ کی رضا حاصل ہو رہی ہے، یہ ہمارے لیے رحمت ہے، تو یہ بوجھ نہیں لگ رہا، یہ ہم پین کو انجوائے کر رہے. پھر ہم کو بہت اچھی چیز دکھی. اور بس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں گے کہ ہم کو اس ورک شاپ میں شامل ہونے کا موقع ملا.